بندری کی خطا معاف کرے حضور، غالب کی حویلی میں، غالب کی موجودگی میں دلی کی مشہور مبینہ گلنار جان کے شاگرد غالب کا کلام پیش کر رہے ہوں اور اسد اللہ غالب کا نورانی شکل کے ایک شاگرد داد تک نہ دے، بس دور کھڑا اپنی کتابوں میں کاغذ الٹ پلٹ کرتا رہے۔ گستاخی معاف حضور، یہ ناقدری کی توقع ہمیں نہ تھی۔ دیوتا میں مت کرو، گلنار جان کا اشارہ تمہاری طرف نہیں، یہاں سید احمد خان کی جانب ہے۔ وجہ فرمایا حضور، ہاں نہیں تو کیا؟ بھائی یہ صاحبزادے ہمارے شاگرد نہیں ہیں، یہ محترم خود استاد ہیں، دلی کے مشہور رئیس سید متقی کے صاحبزادے سید احمد خان ہیں۔ قراءہ بہرم خان میں حویلی مہندی قلی کا نام سنا ہے؟ ہاں جی بالکل جی، وہ آپ ہی کی ہے۔ دربار شاہی سے منسلک ہے آپ کا خاندان۔ آپ کو بھی اپنے دادا کی طرح بہادر شاہ ظفر نے خود جواد الدولہ عارف جنگ کے خطاب سے نوازا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اے باری جاؤ، جناب غالب کسی کو استاد کہے اور گلنار جان کی نظر سے اس کا کلام نہ گزرا ہو، ایسا کہیں ہو سکتا ہے بھلا؟ گلنار جان یہ ہماری طرح تخیل کی دنیا کے استاد نہیں ہیں، یہ محترم تو عملی انسان ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں حضور، ہاں نہیں تو کیا؟ 22-23 سال کی کم عمری میں ہی جب صاحب کتاب ہو گیا ہو۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ سب کل ملا کر 6000 صفحات ہوتے ہیں جو آپ ہی نے تحریر کیے۔ 6000 صفحات، تو اللہ کریم۔ اور اس کے علاوہ ایسا کون سا فن ہے جو میاں سید احمد خان نے نہ سیکھا؟ حکیم غلام حیدر خان سے حکمت و طباوت سیکھی، ہومیوپیتھی پڑھ چکے ہیں، فن تفسیر مولوی رسول اللہ سے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ عربی، فارسی، یہ سب آپ کے گھر کی روٹیاں ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلی کالج سے بڑی کم عمری میں منصفی کا امتحان پاس کیا۔ امتحان پاس کر کے پہلے تو مین پوری میں ملازم ہوئے، اب فتح پور سیکری میں جج کے عہدے پر فائز ہیں۔ اگر اس دن دلی کالج والے ہمارے خیر مقدم کے لیے دل اجمیری دروازے پر آ گئے ہوتے تو ہم ان کی ملازمت ترک نہ کرتے، اور میاں سید آج ہمارے شاگرد۔ ہائے میری مردم شناسی پہ ہاں، میں حضور اعلیٰ مرتبت کے چوڑے چکلے سرافی کو دیکھ کر انہیں کوئی پہلوان وہلوان سے زیادہ نہ پاٹ پائی۔ بھائی یہ مضبوط پٹھے تو ورزش، کشتی، تیراکی اور تیر اندازی کی دین ہے۔ ماشاء اللہ، اے قربان جاؤں۔ بھائی یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، تبھی تو ہم کہیں کہ میاں سید نے اس کتاب میں اور سید الاخبار میں
دلی کے 30 مشہور گویوں کی گائیکی کے بارے میں کس طرح سے لکھا ہے. اب پتہ چلا کہ صاحب بدولت نے تو خود باقاعدہ موسیقی کی تعلیم لے رکھی ہے. اور اللہ، یہ میاں سید تو جادوگر نکلتے جا رہے ہیں. بے فکر رہو، کبوتروں میں زنگے نہیں ہوتے. ہم ایک ہیں اور ہمارے میاں سید ایک اور ایک 11. 23 سال کی کم عمری میں ہی جام جم نام کی کتاب لکھ ڈالی. اور آج کل اس سید زادے کو دلی کی مشہور قدیم عمارتوں کی پیمائش کرنے اور ان کی تفصیلات کو قلم بند کرنے کا نیا شوق چڑھایا. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ آثار الصنادید نام کی ایک نیا کتاب لکھ ڈالی. ہائے اللہ، سچی؟ یہ دیکھیں آپ، سلیم گڑھ کے محلات، پرانا قلعہ، لال قلعہ، مقبرے، غرض کے کوئی جن کی شاندار تفصیل ان کے اس مسودے میں موجود نہ ہو. لیکن صاحبزادے یہ بتائیے کہ آپ نے 150 گز اونچے قطب مینار کی پیمائش کس طرح کی؟ اسی کے لیے آپ کو دربار شاہی سے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب خود بہادر شاہ ظفر نے عنایت کیا ہے. ڈر نہیں لگتا تھا انہیں؟ ہاں نہیں تو کیا. رات بہت ہو گئی ہے، دلی کی حالات اب خراب ہے. ہاں نہیں تو کیا. رخصت چاہتی ہوں حضور. شاعر اعظم نے ابھی آپ کی اتنی تعریف کی کہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کو دل چاہتا ہے. اب ہم سب کے پیر محمد ہے آپ کی دلچسپی اور سادگی میں قربان جاؤں. میاں سید بڑے نیک وقت ہے وہ والدین جن کے گھر کو آپ نے روشن کیا. شاعر اعظم نے ابھی آپ کی قابلیت کا قصہ بڑے ہی تفصیل سے سنایا. آپ کے والد کا نام تو سید مستقی بتایا گیا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام پوچھ سکتی ہوں حضور؟ بھائی والدہ کے نام سے آپ کو کیا مطلب؟ جیسے میاں سید احمد کے بے شمار شوق، ویسے میرا بھی ایک شوق. فال نکالوں گی ان کا. والدہ کا نام جان سکتی ہوں حضور؟ محترمہ عزیز النساء بیگم. ماشاء اللہ، آپ کی آواز کی بھاری پن میں ایک مٹھاسی ہے میرے سید احمد. نہ آپ مبالغے سے کام لے رہی. آپ نے تو میری والدہ کا نام نامی پوچھا تو شاید ماں کا نام لیتے ہوئے ہر شخص کی زبان میں مٹھاس آ جاتی. جی آج میں والدین کی جھوٹیوں کی پہلی خاص طور سے اماں جان نے ہم 2 بھائیوں اور ایک بہن کی جس پابند نسل و ضبط سے پرورش کی ہے اس کی مثال نہیں. وہ مصر مشہور ہے نا، سونے کا دیوانہ. کھلاؤ سونے کا دیوانہ مگر دیکھو شیر کی نگاہ. بڑا آیا نر مادہ کرنے والا. آ جاؤ سرکار آپ کی والدین کے اصولوں پر. بندی کا تجسس بند. اگر عذر نہ ہو کوئی ایک مثال اپنی والدین کی ہنر مندی کیجیے گا. جیسے ہر گھر میں بچوں کو مولویوں سے قرآن پڑھایا جاتا تھا. وجہ فرمایا. لیکن ہمارے گھر میں ہم نے مولوی سے نہیں بلکہ ملتانی خاتون سے قرآن پڑھا. اے خلق، مگر ایسا کیوں کیا؟ کہ آپ کی والدہ وہاں موجود رہنا چاہتی ہیں. ہاں، مولوی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پردے کی قید ہوتی ہے. جی یہی وجہ تھی. اب ایک بار بچپن کی یہ بات ہے، گھر کے نوکر کو کسی بات پر چڑھا کر میں نے اسے اس طرح دھکا دیا. پھر کیا اماں جان نے ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکالا. 3 دن تک خالہ جان کے گھر رہا. بڑی معافی تلافی کے بعد گھر میں داخلے کی اجازت دی. واہ، کیا کہنے. ایسی پرورش ہو تو پھر کون ملے؟
یا سید یہ بتائیے کہ آپ کو عربی، فارسی، فقہ، منطق وغیرہ کی تعلیم کس نے دی؟ جیسا کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یہ مضامین بھی آپ نے خوب پڑھے ہیں. جی، ان مضامین کے علاوہ اس میں علم نجوم، ریاضی، سیاست، تاریخ وغیرہ کی تعلیم ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلی کالج میں لارڈ ویلسلی کی زیر نگرانی حاصل کی. بھائی درباری روسا کے یہاں یہی دستور ہونا چاہیے. ہاں مگر روسا آج کل اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. بھائی واہ، تم نے رومی اور فرابی کو بھی خوب پڑھا. ماشاءاللہ. رومی کا نام لیا تو رومی کا لیجیے پھر چلتے ہیں، ورنہ ابھی آپ کی بیگم سلان خانے سے لاٹھی لے کے دوڑانے آ رہی ہوں گی ہمیں. میاں سید سب کی بیگمات ایسی ہی ہوتی ہے کیا؟ آپ کی بیوی پارسا بیگم آپ کو ضد نہیں کرتی؟ جی ہاں میاں کیوں کریں گی، ورنہ اتنی موٹی موٹی یہ 6000 صفحات کی کتاب کس طرح تحریر کر پائے. جی شاید یار مرا خار مرا عشق جگر خار مرا، یار مرا خار مرا عشق جگر خار مرا، او یار توی دار توی خواجن گہدار مرا، او یار توی خار توی خواجن گہدار مرا، روح توی روح توی فاتح مفتوح توی سینہ مشروع توی پردہ اسرار مرا، یار مرا خار مرا عشق جگر خار مرا، او یار مرا خار مرا عشق جگر خار مرا، عشق جگر خار مرا. بھائی یہ آپ نے جو ابوالفضل کی آئین اکبری کی بدتصویر کی تحقیق کی، زبردست کا شاندار تحریر. اللہ ہے کہ آپ آئین اکبری کی اس ترجمے پہ آپ تقریر کی. میاں پہلے خط لکھا پھر خود چلے آئے، لیکن میں آپ کی خواہش کے مطابق اس پر روایتی ترخیص نہیں لکھوں گا. میں مانتا ہوں کہ تمہاری کتاب آثار الصنادید افعال قدیمہ پر کسی ہندوستان کی پہلی کتاب ہے، اور کچھ یہی حال جامع جم کا بھی ہے. مگر یہ آئین اکبری پر اتنی مغزماری کیوں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو بادشاہ اکبر کے دور سے نکال کر موجودہ حالات میں جینے کا سلیقہ سکھلاؤ. ہندیوں کو دیکھو، انگلستان کو دیکھو، انہوں نے بنا چپو کے لوہے اور فولاد کے بھاپ سے چلنے والے جہاز پانیوں میں دوڑا دی، اور ہماری لکڑی کی کشتیاں آج بھی ہواؤں اور بادبانوں کی محتاج ہیں. انہوں نے بنا تیل کے چراغ جلا دیے، اور ہمارے یہاں آج بھی کڑوے تیل کے دیے جل رہے ہیں. کی باتیں کوسوں دور سے لمحوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور ہمارا یہ ایک لفظ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر پہنچنے میں مہینوں لگ جاتی ہے. میاں یہاں تک کہ انہوں نے پتھروں سے تیل نکال لیا، اور ہم بس تیلی کے کولو کے پہل کی طرح بس ایک ہی جگہ گھوم رہے ہیں. میری رائے میں میاں سید احمد جواد الدولہ جیسے قابل لوگوں کو نئی تحقیق میں دلچسپی ہونی چاہیے. ان پوشیدہ کھنڈرات سے زیادہ زندہ انسانوں میں دلچسپی ہونی چاہیے.
یہ جو چلتے پھرتے کھنڈر زندہ لاشیں ہوئی جا رہی ہیں، ان کو اپنی قسمت کی پیمائش کرنے کا سلیقہ کون سکھلائے گا؟ ان کی پیمائشیں کون کرے گا؟ سید احمد، ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوگوں کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام میں بغاوت کی بو ہے، اور قوم کا یہ حال ہے کہ جو چاہے ان کی پگڑی اچھال سکتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، اس کو آندھی کی نہیں، بس ہلکے سے ہوا کے جھونکے کی ضرورت ہے۔ سال دو سال کے بعد سب کچھ الٹ پلٹ ہونے والا ہے۔ قوم و ملت کے بچے ہوئے کھنڈرات ریت کے آثار کی طرح ڈھیر ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ سوچا؟ سوچو، سوچو بیٹے، سوچو۔ کچھ کرو، کچھ ایسا کرو کہ لوگ تمہیں تمہارے قلم سے نہیں، تمہارے عمل سے یاد رکھیں۔ نور توئی، سور توئی، دولت منصور توئی، مرغ کو ہے دور توئی، خطا من خار مرا، یار مرا خار مرا، عشق جگر خار مرا۔